ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بیان کو ریکارڈ کرنے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ قربانی کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو اعتراض کرنے لگتے ہیں یا پھر شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ بقرعید کے 3 دنوں میں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، ان کی قربانی کر دی جاتی ہے۔ اس طرح 3 دنوں کے اندر لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جانوروں کو ذبح کر دینے سے مسلمانوں کی معیشت خطرے میں پڑ جائے گی، اکنامکلی مسلمان بہت کمزور ہو جائیں گے، مالی حالات کمزور ہو جائیں گے، یہ شبہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کا سوال کر رہے ہیں وہ بیچارے تجربہ نہیں رکھتے ہیں، دنیا کے حالات کا جائزہ وہ نہیں لیتے ہیں، اس بنا پر اس طرح کے شبہات ان کے دلوں میں آتے ہیں، یا پھر دوسروں کی باتوں کو سن کر کے وہ خود اشتباہ میں پڑ جاتے ہیں۔ میں قربانی کے چند دنیاوی اور اخروی فوائد آپ حضرات کی خدمات میں پیش کرتا ہوں، اسی سے آپ حضرات اچھی طرح سمجھ جائیں گے کہ قربانی کرنے سے فائدے ہوتے ہیں یا نقصان ہوتا ہے۔ قربانی کرنے کا سب سے پہلا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی کو قربانی کرنی ہے تو جانور کو پالنا پڑتا ہے۔ اب جانور قربانی میں بکرا اگر ہے تو 1 سال کا ہونا ضروری ہے، گائے بیل بھینس ہے تو 2 سال کا ہونا ضروری ہے، یا اونٹ ہے تو 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھیے قربانی کے 3 دنوں میں ذبح کیے جانے والے جانوروں کی یہ عمریں ہیں، لہٰذا جانوروں کو اتنے سال تک پالنا پڑتا ہے۔ بکروں کو 1 سال تک پالنا پڑتا ہے، گائے بیل بھینس کو 2 سال تک پالنا پڑتا ہے، اور اونٹ کو 5 سال تک پالنا پڑتا ہے۔ تو اتنی مدت تک جو لوگ بکروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں ان کو مزدوری مل جائے گی، اور ان بکروں کے لیے، ان جانوروں کے لیے چارے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے چرنے کے لیے پتے وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، تو زمینیں آباد ہوں گی۔ جب زمینیں آباد ہوں گی تو اس زمین میں چارہ اگانے کے لیے کھاد ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے، لہٰذا کھاد بنانے والی فیکٹریوں کی ضرورت پڑے گی۔ جب فیکٹری ہوگی تو فیکٹری میں کام کرنے والے مزدوروں کی ضرورت پڑے گی۔ پھر اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کا بھی فائدہ ہوتا ہے کہ فیکٹری سے کھاد کے جو بوریاں ہوتی ہیں ان کو لاد کر لانے والے ٹرکس کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں ڈرائیورز کی ضرورت پڑتی ہے، وہ راستوں میں ادھر ادھر رکتے ہیں تو ان کو ہوٹلوں کی ضرورت پڑتی ہے، پھر سامان کو لادنے والے، اتارنے والے۔ اسی طرح زمین سے جو چارہ وغیرہ نکلتا ہے اس کو منڈی میں لا کر کے بیچا جاتا ہے، اس کے لیے مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو لادنے والے، گاڑیوں میں اٹھا کر ڈالنے والے، پھر اتارنے والے، اور منڈی میں اس کو بیچنے والے مزدور، اور اسی طرح منڈیوں سے چھوٹے چھوٹے دکاندار چارہ وغیرہ خرید کر اپنی چھوٹی چھوٹی دکانوں پر لا کر کے بیچتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنے لوگوں کو قربانی کی وجہ سے روزی مل رہی ہے، اور جانوروں کو اتنی لمبی مدت تک پالا جاتا ہے۔ گائے ہے مثال کے طور پر 2 سال تک اس کو پالا جاتا ہے، تو 2 سال تک جب وہ گائے دودھ دینے والی بن جاتی ہے تو 2 سال کے اندر وہ جتنا دودھ دے گی اس کو بیکار تو نہیں جانے دیا جائے گا، بلکہ اس کا دودھ فروخت ہوگا، اس سے بھی پیسہ ملے گا، اور دودھ نکالنے والے کی ضرورت پڑے گی تو اس کو مزدوری ملے گی۔ اور کسان کے پاس یا غریب آدمیوں کے پاس پیسے تو نہیں ہوتے، ان کے پاس جانور ہوتے ہیں، تو بقرعید کے 3 دنوں میں
وہ اپنے پاس موجود بکرے، گائے، بیل، بھینس، اونٹ وغیرہ منڈی میں لا کر کے بیچتے ہیں، مارکیٹ میں لا کر کے بیچتے ہیں، تو تینوں دنوں کے اندر کتنے لاکھوں روپیوں کے وہ مالک ہو جاتے ہیں۔ اتنا پیسہ وہ پورے سال نہیں کماتے اور بقرعید کے تینوں دنوں میں وہ کما لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بقرعید کے دن جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، تو ذبح کرنے کے لیے کسائی کی ضرورت پڑے گی۔ بیچارے کسائی پورے سال اتنا نہیں کماتے، لیکن بقرعید کے تینوں دنوں میں وہ اتنا کما لیتے ہیں۔ ایک ایک دن میں کئی جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس کی کھال نکالتے ہیں، اس کی بوٹیاں بناتے ہیں، گوشت کے الگ الگ حصے بناتے ہیں۔ کتنا پیسہ ان کو مل جاتا ہے، کتنے لوگوں کا اس سے روزی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صفائی والوں کی ضرورت پڑے گی۔ جب قربانی کریں گے، مان لیجئے بڑا گھر ہے تو وہ کسی نوکر کو یا نوکرانی کو رکھیں گے صفائی کے لیے، تو اس کو عیدی کے طور پر یا اجرت کے طور پر کچھ اضافی رقم مل جاتا ہے، تو دیکھیے غریبوں کی مدد ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کی جو کھال ہے، جو چمڑا ہے، اس کو مدرسوں میں دے دیا جاتا ہے یا غریبوں میں دے دیا جاتا ہے۔ پھر مدرسے والے فیکٹریوں کو بیچ دیتے ہیں، پھر فیکٹری والے اس کے جسم کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اس کو نکالتے ہیں، اس سے سویٹر وغیرہ تیار ہوتے ہیں، اور جانور کے جو چمڑے ہیں اس سے بیگ بناتے ہیں، بیلٹ بناتے ہیں، جوتے بناتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزوں کو اس کے ذریعے بنایا جاتا ہے۔ اور کچھ فیکٹریاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف کھال خرید کر رکھتی ہیں اور دوسرے بڑے فیکٹریوں کو بیچ دیتے ہیں، تو ان کو بھی روزی مل رہی ہے۔ اور دوسرے بڑے فیکٹری والے اس کھال کی صفائی کر کے آگے جوتا بنانے والی فیکٹری کو بیچ دیتے ہیں، یا بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں، گیند ہے، فٹ بال وغیرہ ہے، ایسی فیکٹریوں کو وہ چمڑا فروخت کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کتنے فیکٹری والوں کو روزی مل جاتی ہے، اور اس میں کام کرنے والے مزدوروں کو روزی مل جاتی ہے۔ پھر وہاں جو اشیاء، جو چیزیں تیار ہوتی ہیں اس کو مارکیٹ میں سیل کیا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے چھوٹے چھوٹے دکان والے لا کر کے کوئی جوتا بیچتا ہے، کوئی گیند وغیرہ بیچتا ہے، کوئی سویٹر بیچتا ہے، کوئی بیگ، سوٹ کیس وغیرہ بیچتا ہے، ان کو بھی اس سے روزی ملتی ہے۔ تو جانوروں کو ذبح کرنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ جب آدمی قربانی کرتا ہے تو اس کے گوشت کے 3 حصے کرتا ہے۔ مستحب یہی ہے، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیتا ہے، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، تو غریبوں کی دعائیں بھی اس کو ملے گی اور غریبوں کا پیٹ بھی بھرے گا۔ اور اسی طرح دوست و احباب میں، رشتہ داروں میں بھی، پڑوسیوں میں بھی گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو دنیاوی اعتبار سے ان سے ایک محبت کا اظہار ہو جائے گا اور ان سے ایک تعلق پیدا ہو جائے گا۔ وہ آپ کو عزت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ فلاں صاحب نے ہمیں گوشت کا ہدیہ پیش کیا ہے۔ اور ایک دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جانور اگر اپنی موت مرتا ہے، اس کو کوئی ذبح کر کے نہ کھائے بلکہ خود اپنی موت مرتا ہے، تو سائنٹیفکلی یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ جانور کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہمارے علماء کرام اور فقہائے عظام نے کتابوں میں یہ بات بہت پہلے لکھی ہوئی ہے کہ جانور اگر اپنی موت مرتا ہے، اس کو کوئی ذبح کر کے نہ کھائے، تو اس کو اپنی موت مرنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ نے جانور کو ذبح کر کے اس کی تکلیف سے اس کو نجات دلایا ہے۔ اسی طریقے سے جانور اگر خود سے مر جائے، تو کوئی جانور کوڑا کرکٹ میں پڑا ہوا ہے اور اس کا جسم سڑ رہا ہے، گل رہا ہے، اس میں کیڑے مکوڑے پڑیں گے اور کتے ادھر ادھر اس کا گوشت کھینچ کر کے پھریں گے، گلیاں وغیرہ گندی ہو جائیں گی۔ اسی طرح فضا بھی آلودگی کا شکار ہو جائے گی، جس سے لوگ بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے، بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو آپ نے جانور کو ذبح کر کے ان تمام چیزوں سے لوگوں کی حفاظت کی ہے، گلیوں کی صفائی کا بھی آپ نے خیال رکھا ہے۔ تو قربانی کرنے سے دنیاوی اعتبار سے اتنے سارے فائدے ہیں۔ اب اخروی اعتبار سے فائدے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی چند احادیث میں، صرف احادیث کے اندر
جو فائدہ مذکور ہے وہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے تینوں دنوں میں اللہ کی خاطر قربانی کرنے سے زیادہ محبوب کوئی اور عمل نہیں ہے، تو آپ نے قربانی کر کے اللہ کو خوش کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے ہر بال پر ایک نیکی ملے گی۔ تو دیکھیے آخرت کے اعتبار سے آپ کو کتنے ہزاروں اور لاکھوں نیکیاں مل رہی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے گلے سے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیے کتنا عظیم فائدہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ قیامت والے دن قربانی کا جانور اپنے گوشت کے ساتھ خون کے ساتھ آئے گا، اور میزان پر جب آپ کے اعمال تولے جائیں گے تو 70 گنا زیادہ اس جانور کا وزن بن جائے گا۔ آپ کے اعمال، نیک اعمال کے پلے کو بھاری کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ کتنی سخت وعید ہے، اگر آپ نے قربانی کر لی تو آپ اس وعید سے بچ جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب آدمی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی اس کے لیے آگ سے نجات کا سبب بنے گی۔ تو دیکھیے آخرت کے اعتبار سے بھی کتنے سارے فائدے ہیں۔ یہ صرف میں نے چند فوائد جو مجھے تلاش کرنے پر ملے ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے، ورنہ دنیاوی اعتبار سے ممکن ہے کہ اور بھی بہت سارے فائدے شاید آپ کو بھی معلوم ہو، اور تلاش کرنے پر اور بھی بہت سارے فائدے نکل آئیں گے۔ لہٰذا یہ شبہ بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ قربانی کے تینوں دنوں میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جانور ذبح کر دیے جائیں تو اکانومی کے اعتبار سے مسلمانوں کی معیشت بہت گر جائے گی۔ بالکل ایسا شبہ نہ کریں، روزی انشاءاللہ بڑھے گی، اور اللہ کے راستے میں آپ جو مال خرچ کرتے ہیں، ما انفقتم من خیر فہو یخلفہ، اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے جو مال بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، جو بھلائی کا کام بھی تم کرتے ہو، اس کا اجر، اس کا ثواب لوٹ کر کے تمہارے پاس ہی آنے والا ہے۔ دنیا میں انشاءاللہ ہر نیکی کے بدلے میں، ہر ایک روپیے کے بدلے میں 10 گنا تک اللہ تبارک و تعالی نقد اس کا بدلہ کسی نہ کسی شکل میں دے دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی 700 گنا تک اس کے بدل کو تیار رکھتا ہے یا اس سے زیادہ۔ اس لیے ایسا شبہ ہرگز نہ کریں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔